السلام علیکم جی. محترم خاتون، معزز حضرات، نماز کا وقت ہو رہا ہے. میں کوشش کروں گا کہ بہت مختصر بات کریں. یہ فانی دنیا ہے اور موت جو ہے اس کی سب سے اٹل اور تلخ حقیقت ہے. سب جانتے ہیں اور ذہنی طور پہ مانتے بھی ہیں، تیار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ شخصیات ایسے ہوتی ہیں جو رخصت ہوتی ہیں تو طبیعت پہ کچھ اداسی چھوڑ جاتی ہیں. تو ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی صاحب کے معاملے میں بھی عمر بھی 92-93 سال، تو میری بھی یہی کیفیت ہوئی. اور جب میں گیا ان کی دعا میں شامل ہونے کے لیے تو طیب سامنے ملے اور کہنے لگے کہ بتائیے آپ کے استاد نے کیسی اننگز کھیلی ساری پیچھے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی اننگز کھیلی اور آؤٹ ہوئے بغیر رخصت ہوئے. اور اس کے بعد میرا دماغ ساری ان کی زندگی کی مختلف جہتیں جو تھیں اور مختلف وہ وقت جو ان کے ساتھ میرا گزرا وہ مجھے یاد آنا شروع ہوا. اور طیب میں ایک دفعہ پھر اقرار کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی کوئی لوز شاٹ نہیں کھیلا، کوئی نیگیٹو چیز نہیں کی اور بہت خوبصورت انداز میں اپنا وہ کردار نبھایا جس پہ تھے. میرا جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، میری ان سے ملاقات سن 1960 میں ہوئی، کیونکہ وہ بھی سمن آباد میں رہائش تھی ان کی. آپ اس وقت نہیں تھے مجھے یقین ہے. اور میں بھی اس وقت سمن آباد میں تھا اور میرے والد صاحب کے تعلقات تھے ان لوگوں سے. اور ایک ادارہ انہوں نے کوئی تدریسی قسم کا کھولا تھا. مجھے آج تک یاد نہیں کہ وہ ادارہ کیا کرتا تھا. میں باضابطہ جاتا تھا اور ان لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب کی جس اس وقت میں چیز سے متاثر ہوا وہ ان کی سیاحت تھی. ان کا ٹورزم کا جو جذبہ تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا. وہ محل تازہ ہی غالباً جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے اور واپس آتے ہوئے وہ تمام یورپ پھرتے ہوئے آئے تھے، بائی روڈ آئے تھے. اور بڑی ایک خوبصورت انہوں نے فلم جو تھی اپنی سیر و سیاحت کی بنائی ہوئی تھی. مجھے نہ کلاس میں کوئی دلچسپی ہوتی تھی، نہ مختلف مضامین جو پڑھائے جاتے تھے ان میں دلچسپی ہوتی تھی. مجھے اس فلم میں بہت دلچسپی ہوتی تھی کیونکہ انہوں نے وہ دکھا دی تھی اور بار بار ہم فرمائش بھی کرتے تھے اور وہ فلم دیکھتے تھے اور وہ دکھاتے چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ان سے باتیں، اگر میں کہوں کہ مجھے یورپ کی اگر کسی نے کوئی صحیح تصویر بتائی، دکھائی اور تفصیلات بتائیں تو وہ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی تھے. بڑی اچھی گفتگو ان سے ہوتی تھی. ہم سوال پوچھتے تھے، وہ جواب دیتے چلے جاتے تھے. ان کی میں اس خاص جو چیز تھی اس سے بڑا متاثر ہوا. اور دوسری چیز جو میں ان کی وہاں محسوس کی جس کا تذکرہ کوئی زیادہ نہیں ہوا وہ یہ تھی کہ وہ پورے خاندان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. مکمل ان کو ہمیشہ درد ہوتا تھا اور ان کا یہ خیال ہوتا تھا، ان کا یہ احساس ہوتا تھا کہ جتنے بھی ان کے بھائی اور دوسرے عزیز و کارب ہیں جو کچھ بھی وہ کریں وہ اس میں شامل ہوں. اور طیب آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، آپ کے ایک بڑے تایاب ہوتے تھے حافظ افروغ حسن قریشی صاحب. ان کو کوئی زیادہ مضامین نہیں شاید پڑھانے آتے تھے. وہ پھر فارسی کا مضمون پڑھانے کے لیے میں ان کا اکلوتا طالب علم بن گیا تھا. وہ فارسی پڑھایا کرتے تھے حافظ افروغ حسن صاحب. اعجاز صاحب خود کوئی مضمون پڑھاتے تھے، الطاف صاحب بھی پڑھاتے تھے. لیکن میں نے بتایا کہ میری دلچسپی ساری اس فلم میں ہوتی تھی اور اس کے بارے میں، ان ملکوں کے بارے میں سوال جواب، اور بڑی بے تکلفی سے وہ موقع دیتے. آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیم میں جو لوگ ہوتے تھے اپنے ساتھ کام کرنے والے ان کے ساتھ کیسی محبت کا سلوک کرتے تھے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جیسے طالب علموں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے تھے. پھر تو ایسا دل لگ گیا تھا اس ادارے کے ساتھ کہ جب چھٹی کا دن ہوتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ اس دن بھی چلے جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کریں، باتیں کریں. اور میں ان کا خاص طور پہ بہت ہی ممنون ہوں. میں دو اپنے اساتذہ، میرے استاد بہت اچھے جو تھے، چاہے سینٹرل ماڈل اسکول کے تھے، چاہے گورنمنٹ کالج میں تھے، جہاں بھی تھے بہت اچھے لوگ تھے. اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے، ان کو خوش رکھے. لیکن دو لوگوں کا میں خاص طور پر احسان مند ہوں.
ایک میرے گورنمنٹ کالج میں استاد تھے، سعید الدین ڈار ان کا نام تھا. انہوں نے مجھے تاریخ کا مضمون پڑھنے پہ مائل کیا، میری توجہ دلائی کہ اکنامکس بھی ٹھیک ہے، فلانے مضمون بھی ٹھیک ہیں، لیکن تاریخ ضرور پڑھو. تو میں نے ایف اے میں بھی تاریخ رکھی اور پھر بی اے میں بھی تاریخ رکھی. پھر انہی کے مشورے پہ میں نے ایم اے بھی تاریخ میں کرنے کا ارادہ کیا. اس وقت گورنمنٹ کالج میں ایم اے کی کلاسز تو شروع ہو چکی تھیں، یہ 65-66 کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی زیادہ تیاری ان کی نہیں تھی. تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ہوتا رہتا تھا، تو میں نے ان کو بتایا. انہوں نے کہا خالد میاں بہت اچھا آپ نے فیصلہ کیا ہے، تو آ جائیے کسی دن میرے پاس. تو میں گیا. تو انہوں نے کہا کہ تاریخ باقی یورپین بھی بڑی اچھی بات ہے اور ہندوستان کی تاریخ بھی آپ ضرور پڑھ لیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں. تو میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ مشورہ آئے استاد سے اور اس کو نہ مانوں، تو میں نے وہ مان لیا. وہ بڑی اچھی بات رہی، کیونکہ اسلامی تاریخ پڑھنے والے صرف 2-4 ہی طالب علم تھے، اور ہمیں وہ اپنے کمرے میں ہی بلا لیتے اور وہیں تاریخ پڑھاتے تھے. ہمیں پڑھنے کی تو کوئی اتنی رغبت نہیں تھی، کوئی عادت بھی نہیں تھی، تو اکثر کلاس میں ادھر ادھر ہو جایا کرتا تھا، تو باقاعدگی نہیں ہوتی تھی. وہ مجھے انہیں پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں. تو ایک دن کہنے لگے تم ابھی سمن آباد میں ہی رہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں وہیں رہتا ہوں. کیسے آتے ہو؟ میں نے کہا یہ جو کبھی بس پہ، کبھی کسی کے ساتھ، کسی پر. اچھا کم از کم واپسی پہ تم میرے ساتھ چلا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ پروفیسر صاحب اور ان کی گاڑی اور بڑے آرام سے جاؤں گا. مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں کسی بڑی گہری سازش کا شکار ہو رہا ہوں، کہ وہ جتنا 20 منٹ کا یا سفر تھا گاڑی آرام سے چلاتے تھے، تو اس میں وہ ساری میری کلاس لی جا رہی ہوتی تھی، وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ فلانے کیا ہے، وہ کتاب پڑھی ہے، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، وہ سارا وقت. حتیٰ کہ ایک دفعہ میرا دل چاہا کہ میں کہوں ڈاکٹر صاحب میں خود ہی واپس چلا جائے. جی نہیں، ان کی بڑی شفقت تھی، بہت زیادہ شفقت تھی. وہ کافی عرصہ وہ سفر بھی ہمارا اکٹھا ہوتا رہا. اور جیسے تذکرہ ہوا ہے، بہت سے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ بہت یعنی وسعت تھی ان میں، بہت لبرل تھے ان معاملات میں، پورا موقع دیتے تھے. اور میں کچھ ذرا ایسا مؤدب طالب علم نہیں تھا. مختلف موضوعات پہ میں سوال کرتا تھا. واقعہ کربلا پہ میں بڑی شدید بحث ہو گئی. جماعت اسلامی پہ میری سخت تنقید ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا تم ایسے کرو، کل تک اس بات کو ٹال دو، کل بات کریں گے. تو اگلے دن پھر آئے، تو خاص طور پہ کہیں سے ڈھونڈ کے وہ لے کے آئے ایک مضمون مودودی صاحب کا لکھا ہوا واقعہ کربلا کے بارے میں، کہ وہ اقتدار سے کیوں ٹکرائے. امام حسین کے بارے تھا. بڑا کہنے لگے پہلے یہ پڑھ لو، اور اگر اس کے باوجود تم مطمئن نہیں ہوگے تو پھر بات کر لیں گے. تو میں نے پڑھا، بڑا اچھا مضمون تھا، بڑی مدلل تھا، اچھی باتیں کی گئی تھی. میری بہت سے اعتراضات، اشکالات کا جواب تھا اس میں. اگرچہ پورا مطمئن نہیں تھا. میں نے کہا چلو اب ڈاکٹر صاحب کو مزید اس میں رحمت نہ دوں. اور میں نے کہا جی واقعی مجھے ساری بات سمجھ آ گئی، اور ٹھیک ٹھاک سارا سلسلہ ہو گیا. ان کی صحافتی زندگی کا مجھے زیادہ نہیں ہے علم، بہت سی باتیں آپ سن چکے ہیں. لیکن جب اردو ڈائجسٹ نکال رہے تھے، وہی زمانہ تھا 60 کی ابتدائی سالوں کا، تو اس کا گفتگو کرتے تھے. وہ ہر ایک سے بات کرتے تھے، اور میرا خیال ہے ایک طرح کا آپ سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسا معاملے کا پہلو تو نہیں ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو یہ سارا تصور پیش کیا تھا، وہ کہنے لگے دیکھو. میں نے کہا آپ یہ کیا اردو ڈائجسٹ کا نام کیا ہے، ایک انگریزی آدھا اور آدھا اردو برابر. انہوں نے کہا دیکھو یہ بات یہ ہے کہ مغرب نے ایک رسالہ بڑا مقبول ہے، تم نے دیکھا ہوگا. میں نے کہا ہاں جی میں دیکھا ہوا ہے، پڑھتا ہوں ریڈرز ڈائجسٹ. مغرب جو ہے اپنے خیالات، اپنا سوچ، اپنی افکار جو ہے وہ ایک رسالے کے ذریعے اپنے قارئین کو، اپنے پڑھنے والوں کو دیتا ہے. تو کیا تم نہیں سمجھتے کہ ہم بھی ایسا کوئی رسالہ لے کے آئیں جو کہ اس کے مقابلے میں ہمارے اپنی قوم کو، جوانوں کو، سارے لوگوں کو ہماری سوچیں، ہمارے افکار، ہماری باتیں، ہماری تاریخ، وہ سب کچھ پہنچائے. میں نے کہا واقعی یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. سارا کچھ بڑا انوویٹو مائنڈ تھا، بڑے ذہین تھے، بڑے
زرخیز ذہن تھا جس میں نئی نئی باتیں آنی تھی. وہ پھر رسالہ جاری ہو گیا، ہمارے گھر میں بھی باقاعدہ آتا رہا، ہم پڑھتے رہے، اس کے بارے میں بڑا لطف اٹھایا. ان کی قید و بند کی بڑا تذکرہ ہوا تو مجھے نہیں، آج غالباً وہی قید ہوگی جس میں دونوں بھائی تھے اور شاید شامی صاحب بھی ہوں گے. تو اس سے جب باہر آئے تو اس وقت میری ان سے پھر ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو تھوڑا سا آزردہ پایا اس معاملے میں. سارا کچھ میں نے کہا یہ بہت ہی زبردست آپ نے چیز کی، یہ کی وہ کی. تو فرمانے لگے کہ خالد میاں تم تو اچھی باتیں کر رہے ہو. تو ہم گئے تھے نکل کے قید سے مجید نظامی صاحب کے پاس. انہوں نے ہمارے لیے باتیں کی، کوشش کی، اس ایشو کو اٹھایا. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرنے گئے، بڑا خوش ہوئے، وہ بھی خوش تھے، ہم بھی خوش تھے. ایک بات کہتے ہیں کہ میرے دل کو اچھی نہیں لگی، یہ میں اہل پبلک میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ کے دو بھائیوں کی اس کاوش یا محنت سے حالات پاکستان کے بدل جائیں گے؟ تو کہنے لگے کہ میرے دل میں آیا کہ حالات بدلیں نہ بدلیں، ہمارا جو کوشش، ہمارا جو فرض ہے، ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے، بدلے نہ کر لیں. تو میں نے کہا آپ ان کو یہ کہتے ہیں، وہ بزرگوں کو زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ سوچ جو ہے کہ حالات اگر نہیں بدلے، اگر حالات بدلیں تو آپ کوشش کریں، اگر حالات نہ بدلیں یا بدلنے کا امکان نہ ہو تو کوشش چھوڑ دی جائے. اور پھر نصیحت کی کہ ہر قیمت پہ کوشش کرنی چاہیے، ہر قیمت پہ عمل کرنا چاہیے سارا کچھ. تو یہ بات ان کی میرے آج تک ذہن میں ہے. اب ظفر علی خان ٹرسٹ میں ہم بیٹھے ہیں، شامی صاحب ہماری سرپرستی کرتے ہیں، تو ہم بھی ننھی منی سی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کچھ اچھی سوچ سامنے جائے، اچھے خیالات سامنے جائیں، اچھے حالات پیدا ہو سکے. تو یہ میں نے ان سے وہ سبق سیکھا. کہنے لگے کہ حالات بدلنے کی ضمانت تو کوئی دے نہیں سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے حصے کا کوئی اپنا جو بھی کارکردگی ہے وہ بندہ نہ کرے ساری. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کی باتیں تو اتنی زیادہ ہیں. سعود صاحب کے بارے میں باتیں سن کے طبیعت بڑی خوش ہوئی. میں ان کو نہیں ذاتی طور پہ جانتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. بڑا کچھ ان سے سیکھا، بڑا کچھ ان کو دیکھا، بڑے معاملات میں ان سے ہماری رہنمائی ملی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور خاص طور پہ طیب اور فاروق صاحب اور باقی جو آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، ہمارے جیسے لوگوں پہ بھی ذمہ داری ہے جنہوں نے ان کو دیکھا اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لیکن آپ لوگوں پہ بہت براہ راست ذمہ داری ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.